الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے حماس اور ہٹلر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 26 نومبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ اکتوبر 2023 سے اب تک حماس اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو وہ حماس کو اس وقت ایک دشمن کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ ان کا میڈیا ان کی طرف سے، بنجامن نیتن یاہو کی حکومت کی طرف سے حماس کو ایک دشمن بنا کے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، حماس کی اچھائیاں برائیاں وہ تو ہم بعد میں کسی اور پروگرام میں بات کریں گے۔ آج ہم بنجامن نیتن یاہو کے اس نقطے کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ ان کے مطابق حماس ایک دشمن ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم تجزیہ اس انداز میں کریں گے کہ کیا یہ یاجوج اور ماجوج جس کو دشمن بنا کے پیش کریں، کیا وہ واقعی ان کا دشمن ہوتا ہے؟ اس بات پہ تجزیہ کریں گے۔ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں، 1945 ورلڈ وار 2، جنگ عظیم دوم، جس میں کہ 5 کروڑ سے زائد لوگ مارے گئے تھے۔ 5 کروڑ۔ اب یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جی اس جنگ میں جرمنی کے عیسائی حکمران ہٹلر نے ان یہودیوں کو اتنا قتل کیا کہ 6 ملین یعنی 60 لاکھ یہودی قتل کر دیے گئے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جنگ میں پورا ایک ایک فرد کو گننا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اندازہ ہے کہ جی 60 لاکھ یہودی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 60 لاکھ یہودیوں کے مرنے کو ہولوکاسٹ قرار دیا جاتا ہے، اور 4 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کے مرنے کو کوئی ہولوکاسٹ قرار نہیں دیا جاتا۔ اچھا جی، یہ بھی کمال ہی اللہ کی شان ہے کہ 4 کروڑ 40 لاکھ بندے ایک طرف ہوں اور آدھا کروڑ ایک طرف ہو، تو آدھے کروڑ کو ہولوکاسٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور تقریباً 4.5 کروڑ لوگوں کے قتل کو ہولوکاسٹ قرار نہیں دیا جاتا۔ اچھا جی، چلو اور آگے چلتے ہیں۔ ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ ہٹلر عیسائی تھا، لیکن وہاں کے یورپ کے اہل علم پہلے سے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ہٹلر دراصل ان زائونسٹ ہی کا بندہ تھا۔ اب کیا اس بات کو ہم کسی اور حوالے سے ثابت کر سکتے ہیں؟ جی، اس کا ثبوت موجود ہے۔ جوئش انسائکلوپیڈیا 1901 سے 1906 تک کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ، یہودیوں کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ، زائونسٹ تنظیم جب شروع ہوئی تو اس تنظیم کے آغاز پہ بننے والا ڈاکومنٹ، اور آج کے یہودیوں کے لیے ایک خصوصی تحریر۔ آرٹیکل کا نمبر ہے 11330، 11330۔ آرٹیکل کا نام ہے NASI، ناسی پڑھ لیں یا نازی پڑھ لیں، اور اس لفظ نازی کا لٹریری میننگ ہے پرنس یعنی شہزادہ۔ تو گویا کہ جوئش انسائکلوپیڈیا میں یہ لفظ کوئی برا لفظ نہیں ہے۔ نازی مینز پرنس۔ اچھا، ان کی اسی بات میں، اسی آرٹیکل میں اسے بطور کنگ بھی بیان کیا گیا ہے، بطور پریسٹ بھی بیان کیا گیا ہے۔ چلیے اب اسی نازی کے آرٹیکل کو چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تو ڈیفینیشن یہ ہے نازی کی، دا پریزیڈنٹ آف دا سینہیڈرن، یعنی ان کا جو عبادت گاہ ہوتی ہے سیناگوگ، اس سیناگوگ ان کا اچھا لفظ ہے، کنیسہ ان کا اچھا لفظ ہے، لیکن سیناگوگ میں سے جو اعلیٰ درجے کا ایک مذہبی مرکز ہوتا ہے وہ سینہیڈرن کہلاتا ہے۔ یعنی یروشلم کا بڑا مرکز ہوگا تو وہ سینہیڈرن کہلائے گا۔ جیسے
عام مسجدیں ہیں سو ہیں، لیکن جو مکہ اور مدینہ کی مساجد ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں۔ ایسے ہی یہودیوں کے جو سناگوگ انڈیا میں ہوں یا کسی بھی ملک میں ہوں، ان سے زیادہ ان کے وہ مذہبی مراکز زیادہ اہم ہیں جو یروشلم میں ہوں۔ تو سینہیڈرن یوں سمجھ لیں ان کا بڑا ایک یعنی وہ سناگوگ ہوتا ہے، اور اس کا جو مذہبی لیڈر ہوتا ہے، جو اس کا رہنما ہوتا ہے، جو اس کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہ نازی کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اور آگے چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسی ہائی پریسٹ کے تصور سے ہٹ کے ایک اور تصور بھی موجود ہے، وہ یہ کہ لکھا ہوا جی دا ٹائٹل نازی گیون ٹو دا پولیٹیکل رولر آف جودیا، یعنی جو بھی ان کی کوئی پرانی ریاست جودہ ریاست تھی، اس کا جو سیاسی حاکم ہوتا تھا، پولیٹیکل رولر، وہ کیا کہلاتا تھا؟ نازی۔ اب آپ ہٹلر کو بھی یاد رکھیے کہ جس کو عیسائی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، نازی کہہ کے اس کو طعنہ دیا جاتا ہے، لیکن یہودیوں کا جوئش انسائکلوپیڈیا یہ کہتا ہے کہ نازی تو پرنس ہوتا ہے، ہائی پریسٹ ہوتا ہے، پولیٹیکل رولر آف جودیا ہوتا ہے، یعنی جودہ ریاست کا جو سیاسی حاکم ہوتا ہے وہ نازی ہوتا ہے۔ اچھا، اسی جملے میں آگے لکھا ہوا ہے کہ یہی لفظ ایک اور معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ The title Nazi could scarcely be applied to the spiritual head of a religious body such as the institution of the synagogue۔ اب انگلش جاننے والے تو سمجھ گئے، اردو والوں کے لیے یہ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ان یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہے سناگوگ، اس کا جو اسپریچول ہیڈ ہوگا، جو روحانی سربراہ ہوگا، وہ بھی نازی کہلاتا ہے۔ چلیے اسی آرٹیکل میں اور آگے بڑھتے ہیں، اور تیسرا نقطہ یہ ہے اس آرٹیکل میں سے لکھا ہوا جی دا ہائی پریسٹ ایز نازی ہیڈ اسٹیٹ افیئرس ان ہز چارج، اور آگے جا کے لکھا ہوا ہے دا ایبٹ دین، یعنی ابا کے معنوں میں، دوز آف دا سناگوگ۔ تو یہ سناگوگ کا باپ ہونے کے لحاظ سے، روحانی سربراہ ہونے کے لحاظ سے، اسٹیٹ افیئرس، ملکی یا ریاستی معاملات اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ اس کا انچارج ہوتا ہے۔ کون؟ نازی۔ چوتھا نقطہ اسی آرٹیکل میں سے کہ نازی کی اتنی شان بیان کی گئی ہے یہودیوں کی طرف سے کہ جب وہ نازی وہاں پہ سینہیڈرن میں داخل ہوتا تھا تو اس داخلے کے وقت کیفیت کیا بیان کی گئی ہے وہ بھی سنیے۔ وین دا نازی انٹرس، جب نازی داخل ہوتا، دا ہول اسمبلی رائز اینڈ ریمین اسٹینڈنگ انٹل ہی ہیز ٹولڈ دیم ٹو بی سیٹڈ، یعنی جب نازی داخل ہوتا تو تمام اسمبلی کے لوگ کھڑے ہو جاتے اور تب تک کھڑے رہتے جب تک کہ وہ نازی اپنی کرسی صدارت پہ پہنچ کے ان کو اشارہ نہ کر دیتا کہ بھائی تم بیٹھ جاؤ، تو پھر وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ تھی نازی کی شان جو یہودی بیان کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے پانچواں نقطہ یہ ہے کہ جودہ ریاست کا جو سب سے پہلا کنگ تھا، SAUL، سال، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں سال نام سے یہ بھی ان کی روایت ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کے سسر تھے۔ تو سال واز کنگ اور نازی، یعنی جودہ ریاست کا پہلا حاکم وہ بھی نازی تھا۔ اور پھر آگے چل کے ذکر ہے کہ ڈیوڈ واز کنگ نازی، یعنی داؤد علیہ السلام جن کے نام پہ اب یہ ٹیمپل کی بات کرتے ہیں، سناگوگ کا ذکر ہی کوئی نہیں، مسجد کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ بہرحال انہی کے جوئش انسائکلوپیڈیا میں کنگ ڈیوڈ کو، پروفٹ ڈیوڈ کو، داؤد علیہ السلام کو کنگ نازی لکھا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جس ہٹلر کو دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں، دراصل وہ ان کا اپنا نازی تھا، اور ثبوت یہ ہے کہ اس نازی کو ایز اے پپٹ یوز کیا گیا جرمنی میں،
ہٹلر کو استعمال کیا گیا، پھر یہودیوں کو لا کے اکٹھا کیا گیا فلسطین میں اور بدلہ لیا گیا فلسطینیوں سے، قتل و غارت کی جا رہی ہے مسلمانوں کی۔ او بھائی مارا تمہیں کہاں، کس نے؟ ہٹلر نے، اور آ کے تم بدلہ لے رہے ہو فلسطینیوں سے، یہ کون سا انصاف ہے؟ کون سے تم انسانی حقوق کی بات کرتے ہو؟ اور اصل نقطہ آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج جس کو اپنا دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں، دراصل یہ ان کا اپنا پتلا، اپنا مہرا، اپنا پپٹ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو حماس کی ایک کیفیت بھی سمجھ آئے گی، اور جن کو ابھی بھی شک ہے کہ جی وہ مسلمان ہیں، تو بھائی مسلمان ہونے میں اور عیسائی ہونے میں یہ یاد رہے کہ آج دنیا کے ہر مذہب کے اندر 3 گروہ موجود ہیں۔ ایک ایسا گروہ جو اپنے مذہب کی الہامی کتابوں پہ عمل کرتا ہے، وہ کہلاتا ہے مذہبی طبقہ۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اپنے مذہب کا نام تو لیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، مثلا ایک ہندو ہے وہ مندر نہیں جاتا، ایک مسلمان ہے وہ مسجد نہیں جاتا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ بے عمل لوگ ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ایک مذہب کا لبادہ تو اوڑھتا ہے لیکن کام ایسے کرتا ہے کہ اپنے مذہب کی شرمندگی کا باعث بنتا ہے اور اپنے قوم قبیلے کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو حماس بھی ایسا ہی ایک پتلا ہے جس کا لیڈر قطر جیسے منافق ملک میں بیٹھ کے، قطر جیسی منافق حکومت کے سائے میں بیٹھ کے پاکستانی لوگوں کے جلسوں سے خطاب کرتا ہے، پاکستان کے دیوبندی فضل الرحمان کے ساتھ شیلڈوں کا تبادلہ ہوتا ہے، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، ادھر بچے قتل ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ قطر میں سب سے زیادہ خطہ عرب کی امریکی فوج قطر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور آج کیسے ممکن ہے کہ حماس کا لیڈر قطر میں داخل ہو اور اس کی انٹری کا پتہ نہ چلے؟ آج کل تو موبائل سے ہر بندہ ٹریس ہوتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، کس شہر میں جا رہا ہے، کس ملک میں جا رہا ہے، پاسپورٹ، انٹری، ویزا۔ یعنی حماس کا لیڈر اگر قطر میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ ایک پچھلی بات کو بھی یاد رکھیں کہ طالبان کے ہیڈ کوارٹر بھی قطر میں موجود تھے اور قریب امریکی فوج بیٹھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس پروگرام کا خلاصہ یہ کہ حماس کو نیتن یاہو اپنا دشمن بنا کے پیش کر رہا ہے، ایسے ہی کہ جیسے یہ بنجامن نیتن یاہو اور اس کے ساتھی، اس کے سہولت کار، یہ ہٹلر کو اپنا دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل 11330 آرٹیکل نازی یہ ظاہر کرتا ہے کہ جودہ ریاست کے پہلے دونوں کنگ نازی تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔